أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصيرهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورہ قلم انہوں نے پڑھا قرات امام ابو عمر بصری میں. ان کے دو راوی ہیں دوری بصری اور سوسی. سب سے پہلی بات یہ ہے سوسی کے لیے مد منفصل میں قصر ہے, دوری کے لیے قصر و توسط دونوں ہیں. مد متصل میں دونوں راویوں کے لیے توسط ہے, مد لازم میں دونوں راویوں کے لیے طول ہے. پہلا جو اختلاف ہے اعلم بمن, آپ کو میں نے بتایا تھا میم ساکن کے یعنی اعلم, اس کے بعد جو با آیا اس میم کو ساکن کر دیا. ساکن کرنے کے بعد میم ساکن کے بعد با آنے کی صورت میں اس میں اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے سوسی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ ہوا, اس طرح کے کلمات قرآن میں واہ ہوا, فہ ہوا, ثم ہوا, واہیا, فہیا وغیرہ اس طرح کے کلمات کے اندر یہ ہا کو ساکنہ پڑھتے ہیں. ہا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ساکنہ پڑھتے ہیں. اعلم بالمعتدین, اس میں بھی وہی قاعدہ ہے. میم ساکن کر دیا تو میم ساکن کے بعد با ہے تو با میں کیا ہے؟ اخفا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایوبدلنا, ایوبدلنا, بدل یبدل تبدیلا باب تفعیل سے انہوں نے پڑھا ہے. صحیح ہے نا؟ دونوں راویوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. اکبر لو کانو, اکبر لو کانو, ادھر جو ہے نا کیا نام ہے وصل جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر را کا لام میں ادغام ہوگا. یہ صرف سوسی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے. فلیاتو, آپ کو بتایا تھا میں نے حمزہ ساکنہ سے پہلے, حمزہ ساکنہ سے پہلے جب بھی زبر ہوگا تو حمزہ کو الف سے, زیر ہوگا تو حمزہ کو یا سے, پیش ہوگا تو حمزہ کو واو سے تبدیل کرتے ہیں. اور یہ کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے. تو فلیاتو میں جو حمزہ الف سے تبدیل ہوا ہے یہ زبر کی وجہ سے, ماقبل زبر کی وجہ سے. کس کے لیے؟ یہ سوسی کے لیے. وَمَن يُكَذِّبْ بِهَذَا, وَمَن يُكَذِّبْ بِهَذَا, یہ با کا با میں ادغام ہے, ادغام کبیر ہے. یہ سوسی کے لیے. کس کے لیے؟ سوسی کے لیے. حدیث سنستدرجو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں جو ہے نا ثا کا سین میں ادغام ہوگا اور یہ ثا نہیں پڑھا جائے گا. ثا حدیث سنستدرجو. صحیح ہے. پھر اس کے اندر آپ کو بتایا تھا میں نے کہ مدغم سے پہلے حرف مدہ ہو یا حرف لین ہو تو اس میں 3 قسم کے مد ہوتے ہیں. کتنے قسم کے مد ہوتے ہیں؟ 3. سمجھے نا؟ یعنی اس میں طول توسط قصر تینوں مد جائز ہے. طول توسط قصر تینوں جائز ہے. جمہور جو وہ توسط کو پسند کرتے ہیں. اسی یہ جو ہے نا اچھا یہ دونوں اختلاف صرف سوسی کے لیے. دونوں اختلاف کس کے لیے ہیں؟ سوسی کے لیے. یہ دو کلمات یکذب بہذا اور حدیث سنستدرجہم, یہ دونوں اختلافات سوسی کے لیے. کس کے لیے ہیں؟ سوسی کے لیے. اچھا فاصبر لحکم ربک, یہاں کا را میں را کا لام میں ادغام ہوا ہے. را کا لام میں ادغام ہوا ہے. سوسی کے لیے یہاں پر صرف ادغام ہے اور جو ہے نا کہنے میں دوری کے لیے ادغام اور اظہار دونوں ہیں. سمجھے؟ اصل میں را پہلے سے ساکن ہے, یہ جو ہے نا کیا نام ہے
ادغام کبیر نہیں ہے بلکہ ادغام صغیر ہے، صحیح ہے. سوسی کے لیے صرف ادغام ہے، دوری کے لیے ادغام اور اظہار دونوں وجوہ ہے. آگے وہوا 2 کلمات آ رہے ہیں، یہ وہوا، فہوا، ثم ہوا، وہیا، فہیا وغیرہ اس طرح کے کلمات میں آپ کو ساکنہ پڑھتے ہیں، دونوں راویوں کے لیے. یہ کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. یہ ابصیرہم یہ ذوات الراء ہے، ذوات الراء میں امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. اچھا اس کے بعد بین السورتین، اگر ترتیب قرآنی کے مطابق سورت پڑھ رہے ہو تو بین السورتین اس میں بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے، بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا بھی صحیح ہے، اور بغیر بسم اللہ کے سکتہ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے.